رسول اللہ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ کے پاک ان کو کس کا ڈر تھا؟ تو جب اتنا قرب دیا اور پھر چونکہ حضرت سیدہ زہرا کا دل تھا، اس حوالے سے میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو جس کے گھر یہ پانی بھی پی لے تو یا اس کو اس کی جگہ دیتے ہیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی صلہ دیتے ہیں، نہ دے سکے تو قیامت کے دن جو کچھ کر سکے اس کا صلہ دیں گے، جس نے دنیا میں ان کو پانی تک پلایا ہے، گلاس ہے گھونٹ پلایا۔ تو جنہوں نے دین اور اسلام کی اسرت کے دنوں میں، تنگی کے دنوں میں، غریبی کے دنوں میں، یعنی کمزوری کے ایام میں جنہوں نے خدمتیں کی، ساتھ سفر کیے، بھوکے کاٹی، پیٹ پر پتھر باندھے، تکلیفوں کا وقت گزارا، تو جب وقت آیا تو حضور ان کو کیوں نہ نوازتے؟ آپ نے علی المرتضیٰ کو کہا کہ تم میرے اپنے ہو، لحم کا لحمی، جسم کا جسم، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا جسم میرا جسم، تم میں ہوں اور میں ہوں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو گھر کا آدمی ہے، اس لیے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، بعد میں اپنا گھر بعد میں۔ یہ خادم ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، ان کا حق پہلے یہ بیٹھا، انہوں نے قربانی کی ہے۔ عثمان کی طرف دیکھو، آدھا مال اٹھا کر دے دے، صدیق اکبر کو دیکھو، اس ہما فلوار کس طرح تکلیفیں، وہ یعنی سانپ نے ڈسا، آپ نے کس طرح وہ کیا، ہر جگہ، ہر خلوت۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، کیا خدمت کا انداز ہے، کیا شان ہے، انداز ہے۔ تو حضور نے یہ آپ کا حق بنتا تھا، اپنے گھر کو اگر آگے کر دیتے تو کہتے لوگ یہ کنبہ نوازی ہے، جس طرح بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے کنبے کو نوازتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ اپنی بات، جیسے ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حضور نے بادشاہت کا تصور کیا، بادشاہت کا تصور، کہ یہ نہیں ہے کہ باپ مرے گا تو بیٹے بیٹھے گا، بھائی بیٹھے گا، نہیں، اہلیت بھی دیکھی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ خلافت میں، خلافت ایک تو راستہ ہے نا، یہ تو ترتیب۔ اور پھر میں آپ سے ایک عرض کروں کہ بات چل نکلی ہے، اسی کو بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مقصد کوئی خطابت تو ہوتی رہتی ہے، میرے خطابوں میں لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے ایلزبری والے کی حیات ہوا، الطاف اور چھوٹا بڑا الطاف، یہ سارے حضرات ہیں، آپ کے الطاف ہیں کہ آپ نے الطاف کے حوالے سے ہمیں بلا دیا آگے۔ تو یہ کوئی میرے لیے یہ اتنے چھوٹے تھوڑی سی مجلس یہ کوئی خطاب کے لیے نہیں ہوتی، تو لیکن ہم محبت دیکھتے ہیں جہاں دو آدمی میں بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر سنیں، رسول کا ذکر سنیں، محبت کی باتیں سنیں، تو ہم اس کے لیے بھی بول لیتے ہیں۔ ایسے بات ورنہ لوگ ذرا گھمنڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ اتنے لاکھوں مریدوں کے پیر ہیں اور دو چار آدمیوں میں بول رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ واسطے۔ تو میں کر رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ترتیب یہ تھی، وہ غلط ہے، کچھ کہتے ہیں غلط ہے ترتیب، نہیں، پہلے کو آخر کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک جگہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا آنا تو ادھر نہیں تھا، تم نے تو نہیں بیٹھنا تھا، آنا تو ادھر نہیں تھا، صحابہ نے بیٹھنا تھا۔ اب اگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بلے یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت آ جائے تو آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا، موت وقت پر مرتا ہے، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ تو اگر علی پہلے آ جاتے تو علی کو پہلے مرنا چاہیے، یہ مرے گے تو دوسرا بیٹھے گا نا، تو صدیق اکبر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ نیا نقطہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی جتنی عمر تھی، جس کے مطابق انہوں نے مرنا تھا، اتنے تک وہ زندہ رہے۔ عثمان نے اٹھا لیا اس بوجھ کو، عثمان نے جب ان کی زندگی ختم
تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات کو یہ سمجھائیں کہ وقت موت کا مقرر ہے کہ نہیں. اگر ہے یقیناً ہے تو اگر علی پہلے آ جاتے تو علی کی اتنی عمر تھی کہ وہ حضرت عثمان کے بعد بھی 4 سال زندہ رہے تو اتنی خلافت ہوتی اتنی لمبی. پھر یہ فوت ہوتے تو حضرت صدیق اکبر کی تو حضور کے بعد 2.5 سال 2.25 سال کی عمر رہی تو وہ کدھر جاتی. یا پھر اللہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرتا یا پھر قرآن کا یہ حکم آدھا جھوٹا ہوتا کہ جب موت اس وقت آتی ہے جب میں وقت مقرر میں کوئی تبدیلی نہیں. تو اللہ نے جو ازل میں ثابت کیا ہوا کہ جو اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا ہوا تھا تقدیر کا عمر کا اس کے مطابق خلافت عطا فرمائی. اور یہ ازل سے یہ خلافت رسول اللہ کی اس لیے نہیں فرمایا. حضور نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا. صدیق اکبر کو نامزد نہیں فرمایا کہ میرے بعد صدیق بیٹھے ہیں. نامزد کر دیتے نام لے کر تو اس کا جو منکر ہوتا وہ کافر ہوتا. حضور نے نامزد نہیں کیا یہ بھی ہم پر رحم کیا. مرو ابا بکر بالصلاۃ ہے اس کو نماز میں کہو صرف اجازت اشارہ کیا. اور اگر من پتہ ہے اشارے کو بھی سمجھتے عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی جو ہے بعد اللہ 4 نمبر تب آیا جناب کے لیے بالکل غیر گزرے تھے ان کو 4 نمبر ملا. تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا؟ شام پہلے نبی کی ہوتی ہے یا آخری؟ جو فرسٹ نمبر پر آئے مقام تو اس کا ہوتا ہے. بھائی فلاں فرسٹ نمبر پر آیا پہلے نمبر پر آیا تو یہ تو آخری نمبر پہ آیا. تو کیا ثابت ہوگا کہ جس طرح علی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آنا ان کی ختمیت کی دلیل ہے کہ اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے. اور آخر میں وہ آتا ہے جب مجلس سج جائے اور شباب پر آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے میرے مجلس اس وقت بلایا جاتا ہے مکمل ہو جائے. تو اس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے. تو جب خلافت بھی تکمیل تک پہنچ گئی تو حضرت علی خاتم الخلفاء ہوئے اور حضور خاتم الانبیاء ہوئے. اس لیے بعد میں آنا کوئی عیب کی بات نہیں ورنہ حضور کے لیے بھی ہمیں یہ فکرہ کہنا پڑے گا اور یہ گستاخی اور گستاخی رسول کو ہے. ٹھیک ہے تو سوچئے تو ثابت کیا ہوا کہ یہ ازل سے اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اسی ترتیب سے انہوں نے آنا ہے. ٹھیک ہے تو اس میں کوئی پڑھائی کی بات نہیں ہے کہ کون کو گھٹ گیا ہے کون ہوا. عالم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت بیان کرو. قیامت کے دن وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. اور پھر صدیق اکبر کے متعلق تو اتقى کا لفظ بھی آیا قرآن میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. تو اتقى اللہ نے فرمایا تو یہ مخدوم صحابہ بھی ہیں محترم صحابہ بھی ہیں بشمول سے علی المرتضیٰ امام حسن مجتبیٰ اہل بیت تمام اس شخصیت کا احترام بھی کرتے تھے اور اپنے آپ سے اچھا بھی سمجھتے تھے اور معزز و